Ryanair 007, unreadable, unreadable. We're experiencing rapid decompression. Descend to 10,000. جب طیارے نے اینکریج سے صبح 4 بجے سیول کے لیے پرواز بھری تو جہاز کے عملے نے طیارے کو آٹو پائلٹ موڈ پر ڈال دیا۔ یہ ان کا بلنڈر بن گیا۔ تباہ ہونے والا طیارہ اگلے 12 منٹ تک حیران کن طور پر پرواز کرتا رہا۔ اس کے پائلٹس نے طیارے کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جہاز سخالین کے مغرب میں واقع مونیران جزیرے سے دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام مسافروں کے یا تو پر خچے اڑ گئے یا سمندر کی لہروں میں سما گئے۔ 25 دسمبر 2024 جب دنیا بھر کی مسیحی برادری کرسمس کی تقریبات برپا کیے ہوئے تھی، روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ کے دوران آذربائیجان کا ڈیفنس زون میں داخل ہونے والا طیارہ میزائل سے مار گرایا۔ یہ جہاز باکو سے چیچنیا گروزنی جا رہا تھا۔ میزائل لگنے کے بعد یہ قازقستان میں جا گرا۔ کہا گیا کہ اسے غلطی سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں 67 افراد موجود تھے، جن میں سے 32 زندہ بچ گئے۔ کئی سال پہلے بھی روس نے ایک جہاز مار گرایا تھا، اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 31 اگست 1983 کی رات نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر نیلی آنکھوں والی 23 سالہ ایلس ایفر ایمرسن ایبٹ نے کورین ایئر لائنز کی سیول جانے والی پرواز 007 میں بیٹھنے سے پہلے اپنے والد ہنس ایفر ایمرسن ایبٹ کو گلے لگایا۔ امریکی رکن کانگریس لیری میکڈونلڈ بھی طیارے میں سوار 61 امریکیوں میں شامل تھے۔ جب طیارے نے اینکریج سے صبح 4 بجے سیول کے لیے پرواز بھری تو جہاز کے عملے نے طیارے کو آٹو پائلٹ موڈ پر ڈال دیا۔ یہ ان کا بلنڈر بن گیا۔ عملے کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دن جہاز کا آٹو پائلٹ کام نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ اپنے مقررہ راستے سے ہٹ گیا اور سوویت سرزمین کی طرف بڑھنے لگا۔ سیول جانے کی بجائے طیارہ تیر کی طرح سوویت یونین کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھتا ہوا 245 ڈگری کا زاویہ بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسافروں نے ایڈریس سسٹم پر ہوائی جہاز کے عملے کی آواز سنی کہ خواتین و حضرات، ہم 3 گھنٹے کے اندر سیول کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ ابھی سیول میں صبح کے 3 بج رہے ہیں۔ لینڈ کرنے سے پہلے ہم آپ کو ناشتہ پیش کریں گے، لیکن یہ طیارہ کبھی سیول نہیں پہنچ سکا۔ 26 منٹ بعد ہوائی جہاز کے کپتان کیون بیونگ نے ہنگامی ڈیسنٹ کا اعلان کیا اور عملے کو آکسیجن ماسک پہننے کا حکم دیا۔ جیسے ہی طیارہ سوویت سرحد کے قریب پہنچا، سوویت فوجی اڈوں سے اس کی نگرانی کی جانے لگی۔ امریکی جاسوس طیارہ بوئنگ RC-135 پہلے ہی اس علاقے میں جاسوسی والی پروازیں کر رہا تھا۔ یہ طیارے بالکل سویلین طیاروں کی طرح نظر آتے تھے۔ ان پر الیکٹرانک جاسوسی گیئر لگے ہوئے تھے اور یہ صرف مسافر طیاروں کے راستوں پر پرواز کرتے تھے۔ جب کورین ایئر لائنز کی پرواز 007 سوویت سرحد میں داخل ہوئی تو یہ اپنے مطلوبہ راستے سے تقریباً 200 کلومیٹر دور بھٹک چکی تھی۔ روس کے ڈولینسک سوکول ایئر بیس کے کمانڈروں کو فوری طور پر 2 لڑاکا طیاروں کو کورین طیارے کو روکنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوویت پائلٹ کرنل گینادی اوسیپووچ نے 1988 میں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے ایک بوئنگ 747 طیارہ دیکھا جس میں ڈبل ڈیکر کھڑکیاں تھیں۔ فوجی کارگو طیاروں میں ایسی کھڑکیاں نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طرح کا طیارہ ہے، لیکن میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ میں نے اس طیارے کے پائلٹ کو بین الاقوامی ضابطے کا اشارہ کیا کہ اس نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک موقع پر سوویت ایئر ٹریفک کنٹرولر کو غلط فہمی ہوئی کہ کوریا کا مسافر طیارہ بھی امریکی جاسوسی کر سکتا ہے۔ پہلے سوویت یونین نے اس طیارے کو روکنے کے لیے 4 MiG-23 طیارے بھیجے، لیکن ان طیاروں کے پاس اتنا ایندھن نہیں تھا، اس لیے انہیں اپنے اڈوں پر واپس آنا پڑا۔ کورین ہوائی جہاز کا ریڈیو سے رابطہ، مگر 2 الگ الگ بیان سامنے آئے۔ دوسری طرف 007 کے کاکپٹ میں موجود پائلٹس کو اندازہ نہیں تھا کہ سوویت طیارے ان کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ پہلے کورین طیارے کامچاٹکا کے علاقے کو عبور کر کے بین الاقوامی سمندری سرحد میں داخل ہوا، لیکن جب یہ دوسری بار سوویت کے زیر کنٹرول سخالین کے علاقے میں داخل ہوا
ہوا تو سوویت فضائیہ کو لگا کہ یہ طیارہ کسی فوجی مشن پر ہے۔ سوویت فضائیہ پہلے ہی سے اس علاقے میں امریکی بحریہ کے جہازوں کی مشقوں سے پریشان اور اسی دن اس علاقے میں کچھ میزائلوں کا تجربہ کیا جانا تھا، اس لیے سوویت فوجی پہلے گولی مارو بعد میں سوال کرو کے موڈ میں چلے گئے۔ بعد میں بین الاقوامی سول ایوییشن آرگنائزیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سوویت طیارے نے کورین طیارے سے ریڈیو پر رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن سوویت پائلٹ نے کہا کہ اس نے ایمرجنسی کے لیے ریزرو ریڈیو فریکوینسی پر کورین طیارے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کورین طیارے کے کاکپٹ میں موجود کوئی بھی اسے سن نہیں رہا تھا اور نہ جواب دے رہا تھا۔ جب ٹوکیو کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے کورین طیارے کو 35,000 فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے کہا اور اس نے اس پر عمل کیا تو سوویت حکام کو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ طیارہ ان کی پہنچ سے بچنے کے لیے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی وقت یہ طے ہو گیا کہ اسے سوویت سرحد سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک سوویت کمانڈر نے بعد میں اعتراف کیا کہ انہیں ہر قیمت پر طیارے کو مار گرانے کا حکم تھا، چاہے وہ سوویت سرحد سے نکل کر بین الاقوامی سرحد میں داخل کیوں نہ ہو جائے۔ کورین طیارہ میزائل کا نشانہ بننے کے بعد بھی 12 منٹ تک پرواز کرتا رہا۔ 9 ستمبر کو مارشل نیکولائی اوگرکوف نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ایک طیارہ سوویت یونین کے علاقے میں مار گرایا گیا ہے، لیکن اس کے پاس اسے مار گرانے کی کافی وجہ نہیں تھی۔ وہ طیارہ RC-135 ہو یا بوئنگ 747، یہ یقینی طور پر ایک فوجی مشن پر تھا۔ اس کے بعد سوویت یونین نے کبھی بیرونی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ اسے طیارے کا ملبہ، فلائٹ ڈیٹا، ریکارڈ یا مرنے والوں کی لاشیں ملی یا نہیں ملی۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو 007 کی پرواز کی چند تفصیلات سامنے آئیں۔ 1992 میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد روس نے کاکپٹ میں وائس ریکارڈر کی گفتگو کی تفصیلات جاری کی۔ اس کے بعد ہی لوگوں کو پہلی بار معلوم ہوا کہ کوریا کا طیارہ ہوا میں تباہ نہیں ہوا تھا۔ اوسیپووچ نے ٹوکیو کے وقت کے مطابق صبح 3:26 پر ایک کوریائی جہاز پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے 2 AA-3 میزائل داغے۔ سوویت میزائل کے ٹکڑے طیارے کے عقب میں لگے، جس سے طیارے کے 4 ہائیڈرولک نظاموں میں سے 3 تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کیبن میں دباؤ کم نہیں ہوا اور طیارے کے چاروں انجن چلتے رہے۔ پیوچ نے نیچے کنٹرول روم کو پیغام بھیجا کہ ٹارگٹ تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تک یہ طیارہ تباہ نہیں ہوا تھا۔ تباہ ہونے والا طیارہ اگلے 12 منٹ تک حیران کن طور پر پرواز کرتا رہا۔ اس کے پائلٹس نے طیارے کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جہاز ساخالین کے مغرب میں واقع اونیران جزیرے سے دور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام مسافروں کے یا تو پر خچے اڑ گئے یا سمندر کی لہروں میں سما گئے۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ یہ جہاز روس کی طرف سے باقاعدہ لینڈ کروا لیا گیا تھا اور مسافر ایک عرصہ تک اس کے زیر حراست رہے۔ کچھ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان مسافروں کو سائبیریا کی جیل میں دیکھا تھا۔ دوسری تھیوری میں کہا گیا کہ سوویت یونین نے جان بوجھ کر ان لوگوں کی لاشوں کو تباہ کر دیا تاکہ اس واقعے کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ سول ایوییشن آرگنائزیشن کی رپورٹ میں کورین ایئر لائنز کے پائلٹ کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن اس طیارے کے پائلٹ تجربہ کار پائلٹ تھے اور 1972 سے کورین ایئر لائنز کا طیارہ اڑا رہے تھے۔ روسی جزیرے ساخالین پر KAL طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اعزاز میں ایک چھوٹی یادگار تعمیر کی گئی۔ اسی طرح جاپان میں واکنائی میں ان کی یاد میں 90 فٹ اونچا ٹاور بنایا گیا، جہاں ساحل سے ملنے والا ان کا کوئی ذاتی سامان رکھا گیا۔ اس ٹاور میں مرنے والے 269 افراد کی یاد میں پتھر کے 269 ٹکڑے اور سیاہ سنگ مرمر کے 2 ٹکڑے نصب کیے گئے، جن پر ان تمام مسافروں کے نام لکھے گئے تھے۔ کورین طیارے 007 کی باقیات اب بھی ساخالین کے قریب سمندری فرش میں دفن ہیں۔ یہ تھی کورین پرواز 007 کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، مگر رکیے۔
رکیے 1 منٹ کے لیے ٹھہریے، کیا آپ نے یقین کر لیا کہ یہ پائلٹ کی غلطی تھی؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ امریکہ نے یہ جہاز واقعتاً جاسوسی کے لیے استعمال کیا ہو؟ اس جہاز کے بارے میں تو روس نے کہہ دیا کہ غلطی سے گرایا گیا، مگر U-2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امریکہ نے جاسوسی کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی۔ پاکستان کے پشاور کے قریب بڈبیر بیس سے امریکہ کا U-2 جہاز اڑتا رہا، روس میں جا کر جاسوسی کرتا رہا، اور پھر روس کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پائلٹ کو جبری لینڈ کروا لیا۔ اس واقعے کے بعد روس کے پاکستان کے تعلقات میں مزید کشیدگی آ گئی۔ U-2 کی کہانی آئندہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔